توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل مالک ملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور ایمان والے لوگوں سے دھوکہ کرتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے آپ سے دھوکہ کرتے ہیں مگر شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے اور ان کے جھوٹ کے بدلے میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اور لوگوں کو دعوت اسلام دی کہ ایمان لے آؤ، بعض لوگوں نے کسی مصلحت کے تحت اعلان کیا کہ ہم ایمان لے آئے، مگر جو کفر دل کی سیاہی کی وجہ سے ان کے دلوں میں تھا، جو ایک مہلک لا علاج بیماری کی حیثیت رکھتا تھا، اس نے ان کے دلوں کو ایمان کی دولت سے منور نہ ہونے دیا اور وہ ایمان نہیں لائے۔ انہیں یہ یقین ہی نہ آیا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور وہ ایک دن ان کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان سے حساب لے گا۔ یہ لوگ اپنے خیال میں مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے، اور مسلمانوں سے دھوکہ اللہ تعالیٰ سے دھوکہ ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دھوکہ کرتے ہیں اور ایمان والوں سے۔ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ سے دھوکہ کیسا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بے عقل لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اور ایمانداروں سے دھوکہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود پر ایمان رکھنے والوں کا محافظ ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو مغالطے میں ڈال رہے ہیں۔ وہ مومنین کا نقصان نہیں کر رہے بلکہ اپنا کر رہے ہیں۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل کر رہے ہیں، جو دونوں جہانوں میں ذلت، رسوائی اور گھاٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں یہ کفر کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اور زیادہ کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے وہ بیماری اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ان کو دوہرا عذاب ہوگا، کفر اور اس جھوٹ کا۔ اس ارشاد پاک سے بہت سے سبق حاصل ہوتے ہیں۔ پہلی یہ بات کہ صرف زبان سے ہی اسلام یا ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا جب تک دل میں ایمان نہ ہو۔ دل کا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق، رب اور اعلیٰ کل شین قدیر یقین کرے، اور جو شخص ایسا ایمان رکھتا ہے اس کو کوئی غم، ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت زبردست ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے اور وہی محافظ ہے، ہر چیز کا انتظام فرمانے والا ہے۔ مجھے دنیاوی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو یہ غم کرنا چاہیے کہ وہ مالک جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، وہ ناراض نہ ہو بلکہ اس کے حکم کے مطابق زندگی گزرے۔ دوسری بات یہ کہ یقین کرنا چاہیے کہ اگر انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہے، ایمان صحیح ہے، تو اس کے خلاف جو بھی سازش کرے گا، تو دکھ دینے اور ذلیل کرنے کی وہ سازش اور وہ عمل اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اپنے بندے کے بدخواہ پر واپس الٹا دے گا۔ وہ بدخواہ اس طرح سے ذلیل ہوگا جس طرح وہ مومن کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ تیسری یہ بات ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں کرتا بلکہ اپنی بہتری کرتا ہے۔ اگر ساری دنیا ایماندار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں، وہ فائدے کا محتاج نہیں، اور اگر ساری دنیا کافر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں، وہ نقصان سے پاک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب بندے کے کفر کے سبب ناراض ہوتا ہے تو وہ اس کو اور زیادہ کفر کرنے کی مہلت دے دیتا ہے۔ اگر تم مالک کے دن رات احسانات اور رحم و کرم سے تغافل برتتے ہو، جس کی زمین پر پھرتے ہو، جس کے آسمان کے نیچے رہتے ہو، جس کی زمین کی پیداوار سے فائدہ اٹھاتے ہو،
آسمانوں کے خزانوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، جس کی روشنی میں چل رہے ہو، جس کے اندھیرے میں آرام کرتے ہو، جس کی اتنی مہربانیاں ہیں، ان کے باوجود انکار کرتے ہو تو تم رحم کے حقدار نہیں۔ تم پر یہی رحم ہے کہ تمہیں ہدایت کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اگر تم خود انکار کرتے ہو اور اس رحم سے دور ہوتے ہو تو اس غلاظت قلبی کو اور زیادہ بڑھاؤ جو اللہ تعالیٰ سے انکار ہے، اس میں ہی پھرتے رہو اور اسے زیادہ کماؤ تاکہ تم بوقت عذاب مہربانی کے حقدار نہ رہو۔ سامعین کرام، اندازہ لگائیں کہ یہ کفر اور دھوکہ کس کے ساتھ کیا گیا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ قرار دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے غلاموں کے ساتھ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ قرار دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو اپنی غلامی قرار دیا اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو دنیا اور آخرت میں اعلیٰ شان عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ ان کے دل پاک تھے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن نے حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کی کہ ابا جان، بدر میں آپ میرے سامنے آ گئے تھے لیکن میں نے نظر بچا لی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم اگر تم میرے سامنے آ جاتے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ یہ کفر اور ایمان کا فرق تھا۔ حاضرین مجلس، اس فرمان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے صرف وہی مرض قلبی سے پاک ہیں، اور جو اس نسبت سے محروم ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کا مرض بڑھ رہا ہے۔ یاد الہی اس مرض کا علاج ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔